حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں، حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں۔ چار سو پانی ہی پانی تھا، پھر اس کائنات کے خالق و مالک کی آواز پر اسی پانی میں سے خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے لبیک کہتا ہوا ابھرا، اسی مقام پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ اسی مبارک مقام کے ارد گرد کا علاقہ حجاز مقدس کہلاتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں اور تپتی ہوئی ریت پر مشتمل یہ علاقہ بالکل بے آباد اور سنسان تھا۔ پھر حکمت الہی سے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور حکم خداوندی کے تحت اپنے ننھے سے بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ ماجدہ کے ہمراہ تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے معصوم بچے کی ایڑیوں کی ضرب سے اس وادی غیر ذی زرعین میں پاکیزہ پانی کا چشمہ پھوٹا، جسے زمزم کہتے ہیں۔ جہاں پانی ہو وہاں ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے۔ چنانچہ یہ علاقہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آباد ہونے لگا۔ مختلف قبائل اس علاقے میں آ بسے۔ ان تمام قبائل میں سب سے نمایاں اور قابل احترام قبیلہ قریش تھا۔ پھر اس قبیلے کے 10 خانوادے معروف تھے۔ ان 10 خانوادوں میں سے سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام بنو ہاشم تھے۔ بنو ہاشم کے جد اعلیٰ عبد مناف تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے ہاشم کے خانوادے میں وہ انسان پیدا ہوا کہ جو انسانیت کے رہبر و رہنما بنے، یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی مکرم نور مجسم سب سے مقدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چونکہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، اسی بنیاد پر آپ کو ہاشمی لقبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بدولت حجاز کے سنگلاخ پہاڑوں اور لق و دق صحرا پر مشتمل علاقے میں گویا بہار آ گئی ہو۔ پھر اسی عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام امیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت باصلاحیت ثابت ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں، خوبیوں اور کمالات کی بدولت وہ اتنا معروف ہوتا ہے کہ لوگ عبد شمس کا نام بھول جاتے ہیں اور اس خانوادے کو بنو امیہ کا نام مل جاتا ہے۔ ادھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہو چکی ہے۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ اعلان نبوت کی عمر کو بڑھ رہے تھے۔ یہ سن 606 عیسوی تھا جب دوسری جانب بنو امیہ کے ایک انتہائی جہاندیدہ، ذہین اور سردار ابو سفیان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ خوبصورت، سرخ و سفید، موٹی موٹی آنکھیں اور سر قدرے بڑا۔ ابو سفیان نے جب اپنے اس بچے کو دیکھا تو کہا، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے، یہ اس لائق ہے کہ قوم کا سردار بنے۔ اس بچے کی ماں ہند نے کہا کہ نہیں، صرف اپنی قوم کا ہی نہیں بلکہ یہ پورے عرب کا سردار بنے گا۔ اس خوبصورت روشن آنکھوں والے بچے کا نام معاویہ رکھا گیا۔ جی ہاں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط 5 برس کے بچے تھے۔ آپ کے والدین چونکہ اپنے قبیلے کے سرکردہ اور سردار تھے، چنانچہ انہوں نے عرب دستور کے مطابق آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مختلف علوم و فنون سے آپ کو آراستہ کیا۔ عرب میں اس وقت اگرچہ پڑھنے لکھنے کا خاص رواج نہ تھا، مگر آپ ان گنے چنے خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو علم و فن سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اسلام سے قبل آپ کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کی اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ فطری قابلیت و ذہانت، ماں باپ کی تربیت اور سخت محنت و مشقت کی بدولت آپ اپنے قبیلے اور علاقے کے ان لوگوں میں شمار ہونے لگے
کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے، جن کو لوگ اپنا سردار مانتے اور جن کی رائے کو آخری اور حتمی رائے سمجھا جاتا۔ مشہور مورخ محمد ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا، مگر حکمت کے تحت اس کا اظہار نہ کرتا کہ اس وقت تک میری والدہ اس نئے دین سے مانوس نہ تھی۔ تاہم ظاہری طور پر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ میں کہیں بھی کفار کی جانب سے جنگ میں شریک نہ ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ کڑیل جوان تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چراغ ہدایت کے جسے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اس کی لو سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب منور ہو چکا تھا۔ پھر بالآخر فتح مکہ کے موقع پر یہ روشنی نمایاں ہو گئی، بلکہ اس روشنی کی کرنوں نے عرب و عجم میں پھیل کر اجالا کر دیا۔ عام طور پر دو چیزوں کو ہی کسی انسان کی عظمت اور قدر و منزلت کو جانچنے کا معیار سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے علم و عمل، مگر ان دو کے علاوہ ایک تیسری چیز ایسی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور وہ ہے مصابحت، ہم نشینی یا صحبت۔ اسی سے لفظ صحابی نکلا ہے، یعنی وہ خوش بخت اور بختاور کہ جس نے آقا دو جہاں سرور دو عالم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہم نشینی پائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت الہی کے پیش نظر کلام الہی کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے اپنے ہم نشینوں، اپنے ہم دموں میں سے قابل ترین نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کی۔ اس جماعت کا سربراہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جبکہ تمام اہل علم و دانش اس پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم کی کتابت کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی دوسری شخصیت کا نام آتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ جس طرح ایک جوہری جانتا ہے کہ کون سا نگینہ، کون سا ہیرا اور کون سا قیمتی پتھر کہاں کس مقام اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے آقا و مولا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کون مردم شناس اور جوہری ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حکمت خداوندی کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے طور پر منتخب کر لیا گیا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت اور مراسلہ جات کی نگرانی اور ترسیل کی ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہیں نبی آخر الزماں رسول امین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قلمکار خدمات سر انجام دینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ یہی دو باتیں آپ کی امانت و دیانت اور عدالت کا سب سے بڑا ثبوت ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر خود پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یعنی یہ قرآن قابل ادب اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔
قرآن حکیم کی ان بابرکت آیات بینات میں کاتب وحی کے طور پر آپ کا درجہ کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں آپ کو بہت ہی عزت و تکریم والا کہا گیا۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان اور مومن کے لیے کیا سنت ہو سکتی ہے؟ جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دنیا میں جلوگر رہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت سے جدا نہ ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی سے الگ نہ ہوئے، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کا موقع تلاش کرتے رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، راستے میں وضو کرنا چاہا تو دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لیے کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کے عالم میں فرمایا، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں سے نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن میرے نبی کی یہ پیشنگوئی سچ ثابت ہوگی اور میں قوم کا سردار بنوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، گویا آپ ایک ہی سلسلہ نسب میں جڑے تھے، مگر پھر مشیت الہی کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت مومنین کی ماں ہونے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رشتے اور نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک نئے رشتے میں بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عہد صدیقی میں حضرت معاویہ کا شمار خلافت کے اولین افراد میں ہوتا تھا۔ تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ خلافت صدیقی کے ابتدائی ایام میں حضرت معاویہ روایت حدیث کی جانب متوجہ ہوئے، اور اس زمانے میں آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور اپنی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد احادیث روایت کی۔ ابن حجر مکی کے مطابق آپ کی مرویات کی تعداد 163 ہے۔ ومنها احاديث مشهورة منها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله۔ قبول اسلام کے بعد حضرت معاویہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی، بالخصوص حنین، طائف، یمامہ اور دیگر دوسرے غزوات میں داد شجاعت حاصل کی۔ خاص طور پر طائف میں اپنے والد گرامی جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تبلیغ و جہاد کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں، اور آپ کے والد محترم نے وہاں کے رئیس الاعظم ابن الاسود کو حلقہ بگوش اسلام کیا، جس سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان کو کثیر مال غنیمت عطا فرمایا۔ عہد صدیقی میں جب منافقین اور مرتدین کی شورش نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی تو اس کے خلاف سب سے پہلی تلوار حضرت معاویہ کے چچا حضرت خالد ابن سعید اموی کی تھی۔ ان کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزم گاہ میں اترے تو حضرت معاویہ نے ان کی قیادت میں بے مثال جوہر دکھائے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لشکر کا امیر بنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کے ہراول دستے کا علمبردار بنایا۔ الغرض حضرت معاویہ ان خوش نصیب مجاہدین میں سے ہیں
جنہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی نگاہ انتخاب نے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے چنا۔ یاد رکھیے کہ شام جانے والا یہ پہلا لشکر تھا جسے مشہور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی پہلے 10,000 سپاہ کی معیت میں روانہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حربی صلاحیتوں اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے فتح و نصرت حاصل کی۔ علامہ بلازری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کارہائے نمایاں پیش کیے اور وہاں بہترین اثر چھوڑا۔ خلیفہ اول یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت محض 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تک مشتمل تھا۔ اسی لیے حضرت معاویہ کی صلاحیتیں عہد فاروقی میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئیں۔ فتح مرج کے بعد آپ نے اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان کے ہمراہ شام کے مضبوط قلعے حیدہ، عرفہ اور بیروت کی تسخیر کے لیے پیش قدمی کی۔ عرفہ کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان جوکھوں میں ڈال دی اور بالآخر ان تمام قلعوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات اور آپ کی شجاعت و صلاحیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت متاثر کیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے خوش ہو کر آپ کو اردن کا گورنر بنایا۔ اس سے پہلے جو علاقے رومیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے، آپ نے دوبارہ انہیں حاصل کیا اور وہاں اسلامی شان و شوکت کا علم بلند کیا۔ يحكمهم حاكم في الشام وحاكم في خارجها، أصبحوا يحكمهم حاكم واحد فقط في الشام هو معاوية رضي الله تعالى عنه۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی کے بعد علم و شجاعت کے پیکر، ہمدم رسول، داماد پیغمبر، جگر گوشہ رسول، سیدہ فاطمہ بطول کے شوہر نامدار، حسنین کریمین کے والد گرامی، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک باغی ابن ملجم نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ انہی زخموں کی بدولت علی شیر خدا بالآخر جام شہادت نوش فرماتے ہوئے فردوس بری کے مسافر ہوئے، جہاں اس باب العلم اور اسد اللہ الغالب کے پیشوا اور رہنما اپنے یاروں کے ہمراہ ان کے منتظر تھے۔ تاریخ ابن کثیر اور ازالت الخلفاء میں تحریر ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ بیٹا، میرے نور نظر، میرے بعد امت میں انتشار نہ ہونے دینا۔ معاویہ کی خلافت کا موقع آ جائے تو امارت قبول کرنے سے انکار نہ کرنا، ورنہ امت کا شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھو گے۔ چنانچہ ربیع الاول سن 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو قبول فرمایا اور یوں اپنے ابا حضرت علی شیر خدا کی وصیت و نصیحت پر عمل پیرا ہو کر امت میں اتفاق و اتحاد کا باعث بنے۔ یوں مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء و اشراف کی مدد سے ایک مجلس شورا بنائی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلا قدم خارجیوں کے خلاف اٹھایا جائے گا جو کھلم کھلا امت میں بغاوت اور فتنہ و فساد کا باعث تھے۔ چنانچہ اپنی فہم و فراست سے 1 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے اس فتنے کا سر کچل دیا۔ خارجیوں سے لڑائی کے دوران ہی آپ نے قاتلین عثمان کو بھی چن چن کر واصل جہنم کیا۔ سن 48 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش معرکہ سر انجام دیا، جس کے تحت شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 40,000 فوجی ماہرین کو بحری جہاز بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند ماہ کے عرصے میں 1,700 بحری جہازوں پر مشتمل ایک دیو ہیکل بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ آتش کدائے کفر سرد ہوا اور رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ واحد مدبر، منتظم، مجاہد اور سیاسی بصیرت کے حامل حکمران ہیں جنہوں نے اسلامی فتوحات کا دائرہ بلاد عرب و عجم اور یورپ و افریقہ تک وسیع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہ جن کی خلافت کی سرحدیں 23 لاکھ مربع میل تک پھیلی تھیں، ان کو ترقی زار بنایا، بلکہ ان سرحدوں کو وسیع کرتے ہوئے 64,15,000 مربع میل کے علاقوں تک پھیلا دیا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا پاکستان تقریباً 3.5 لاکھ مربع میل کے علاقے پر مشتمل ہے۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت، بصیرت اور اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت کابل، قندھار، درہ خیبر، بولان، قلات اور ایشیائی ممالک سمیت شمالی افریقہ کے دروازوں پر آ کر دستک دی، بلکہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں پرتگال سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض حکومت جو 64,15,000 مربع میل تک پھیلی تھی، اس عظیم مملکت پر حکمرانی کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجئے، یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ مکرار اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی شفقت فرماتے۔ ذخیرہ احادیث میں کئی مقامات پر آپ کی فضیلت و برکت کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ پھر فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اسے حکمران بنا اور اسے عذاب سے بچا۔ ایک جگہ فرمایا، معاویہ میرا رازدان ہے، جس نے اس سے محبت کی نجات پا گیا اور جس نے اس سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ So Amir Muawiyah radiallahu ta'ala isn't just an ordinary Sahabi. He is one of those extinguished Sahabis, distinguished Sahabis. One of those distinguished Sahabis about whom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made special prayers and gave special advice to, personal advice to, because Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, amongst his general honor of being a companion of Rasulullah. ایک دوسرے مقام پر یہ دعا دی کہ اے اللہ، معاویہ کو علم سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ابن اسیر اور تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں درج ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری جنگ کا آغاز کیا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکارم و اخلاق کے پیکر تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ جنہیں لسان نبوت سے مہدی کا لقب ملا ہو۔ مشہور تابعی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے، آپ کے سراپے، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھتے، آپ کے صبر و تحمل کو دیکھتے، آپ کی بردباری کو دیکھتے، تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ مہدی یہی ہیں، ہادی یہی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی اور ایمانداری کے معترف تھے، اسی لیے ان کی بہت قدر کرتے۔ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت قصیبہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، ان سے بہتر محبوب رفیق کسی کو نہیں پایا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معاویہ کی برائی نہ کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے خوف سے اور آخرت کے ڈر سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتے۔ بسا اوقات خشیت الہی سے رو رو کر ہچکی بن جاتی اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ مہمان نواز اس قدر کہ کوئی بھی آپ کے پاس آتا تو تواضع و خدمت کے بغیر اسے واپس نہ بھیجتے، خصوصاً اصحاب پیغمبر اور آل رسول کا تو بہت ہی زیادہ خیال رکھتے، ان کا احترام کرتے، ان کا اکرام کرتے۔ مشہور مورخ علامہ ابن طباطبائی لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم اور آل طالب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو وہ ان کی شاندار مہمان نوازی کرتے،
ان کی تمام ضروریات پوری کرتے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں سخت یا نامناسب بات کہہ بھی دیتا تو محبت و الفت سے نظر انداز کر دیتے۔ آپ کی گفتگو میں سنجیدگی و متانت ہوتی، ہمیشہ صداقت پر مبنی گفتگو فرماتے، وعدہ خلافی نہ فرماتے، امانت و دیانت میں معروف تھے، کبھی کوئی فیصلہ صحیح نہ ہوتا تو فوراً رجوع فرماتے۔ بالآخر جب اس روشن ستارے کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، میں اس کھیتی کی طرح ہوں جس کے کٹنے کا وقت قریب آ چکا، میں تمہارا امیر تھا، یاد رکھو میرے بعد مجھ سے بہتر کوئی امیر نہیں آئے گا، جیسا کہ مجھ سے پہلے گزرنے والے مجھ سے بہتر تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملاقات کو پسند فرما۔ آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ کو وضو کروایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک چادر مجھے عنایت فرمائی، جو میں نے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارکہ اور ناخن مبارک کٹوائے تو میں نے انہیں بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرے بیٹے، جب میرا دم نکل جائے تو مجھے اس بابرکت چادر میں کفن دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ اور ناخن مبارک کو میری آنکھوں، میرے چہرے اور سجدے کے مقام پر رکھ دینا، کہ جب میں اپنے محبوب سے ملوں تو کہہ سکوں، آپ دنیا میں بھی مجھے محبوب تھے اور آخرت میں بھی۔ بالآخر کاتب وحی، صحابی رسول، ہمدم رسول، برادر رسول، ایک فقیہ، ایک مجتہد، زہد و تقوی کا پیکر، بحر علم و حکمت و دانائی کا خوگر، زبان نبوت سے ہادی و مہدی کا لقب پانے والا، 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، یہ جگمگاتا سورج دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے محبوب سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں، حضرت معاویہ کی ثنا کر رہا ہوں میں۔